یہ تو طبقہ ہم سے آج الجھ گیا ہے اور پھر ریال کے بل بوتے پر سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنا چاہتا ہے اور ڈالر کے ذریعے کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنانا چاہتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم اللہ کے فضل سے نکلے ہیں اور ہم بدنی وسائل سے نہیں مدنی وسائل سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے معجون مدینہ شریف کا اثر اتنا ہے کہ جہاں جہاں بھی معجون تقسیم ہو رہی ہے بیماری دور ہوتی جا رہی ہے. اور ہم ان لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں. اس سلسلہ میں سب سے بڑھ کے نام ابن تیمیہ کا ہے. یہ بات کی پیداوار جو نجد کے کیڑے مکوڑے ہیں یہ تو ان کے ضمن میں آئے. سب سے پہلے اس شخص نے اولیاء کا یہ تبرکات کا سلسلہ اور اس طرح کی صورتحال کا انکار کیا. اب اس کے شاگرد ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ابن تیمیہ کے لحاظ سے جو کچھ لکھا اس کو سامنے رکھو اور پوچھو ان سے جو داتا گنج بخش اجمیری حضرت سلطان باہو اور یہ اولیاء کے تبرکات پر شرک فتوے لگاتے ہیں وہ ابن تیمیہ کے تبرکات کیوں مان گئے اور اس پر عقیدہ کیوں رکھ لیا. گزشتہ سال میں عقیدہ توحید پر تقریر کر رہا تھا. اسٹیڈیم میں لاکھوں لوگ موجود تھے اور میں کہہ رہا تھا داتا گنج بخش اجمیری کے بیٹے میدان میں اتر آئے ہیں اور امام احمد رضا کی فکری نسل تحقق میں ہے ان ظلمتوں کے جو اہل حق کا رستہ روکنے کے لیے آئے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سیمینار کیا اور 200 سے 300 تک افراد پورے سیمینار میں اکٹھے تھے اور کہہ رہے ہیں جلالی سنو ابن تیمیہ کے بیٹے بھی آ گئے ہیں. تو میں ابن تیمیہ کے بیٹوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ جواب دیں. جس وقت ابن تیمیہ کی وفات ہوئی یہ اس کے شاگرد کی بات ہے جو البدایہ والنہایہ میں 14ویں جلد کے اندر موجود ہے. وفات و شیخ الاسلام ابی العباس تقی الدین احمد بن تیمیہ. یہ شیخ الاسلام کا لفظ بھی اس دور میں بہت عجیب لفظ بن گیا ہے. اس وقت ابن تیمیہ کے لیے بھی یہ استعمال ہو رہا تھا اور آج اس لحاظ سے بڑے بڑے خطرات ہمارے سامنے آ گئے. اب دیکھو یہ ابن تیمیہ لکھا ہے کہ جب ابن تیمیہ کی وفات ہو گئی تو کیا ہوا. جالس جماعت عندہ قبل الغسل. ابھی ابن تیمیہ کو غسل نہیں دیا گیا تھا ایک جماعت ختم پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی ابن تیمیہ کے جسم کے پاس. پھر وَقَرَأُ الْقُرْآنِ اور انہوں نے قرآن پڑھا. خاتمی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بریلوی ختم کے پیچھے چلے پھرتے ہیں. ہم تو قبر کے پاس ہی ابن تیمیہ سامنے اس کی میت پڑی ہے تو انہوں نے ختم شروع کر دیا. اور صرف ختم ہی نہیں کہتے ہیں وَتَبَرَّكُوا بِرُؤْيَتِهِ. ابن تیمیہ کو دیکھ دیکھ کے برکتیں حاصل کر رہے تھے. تبرکوا برؤیتہ تبرکوا برؤیتہ. جس نے ساری زندگی تبرک کا انکار کیا وہاں سے برکت ملے کیسے. لیکن یہ رب کی قدرت ہے کہ منکر کے گھر سے بھی حق کی آواز نکل آتی ہے. تبرکوا برؤیتہ. دیکھ دیکھ کے مرے ہوئے ابن تیمیہ کو برکتیں حاصل کر رہے تھے. چلو دیکھنا تو ٹھیک ہے آگے کیا ہے. آگے لکھا ہے وَتَقْبِيلِهِ. اسے چوم چوم کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں. کہاں گئی وہ توحید کہاں گیا وہ اسلام جو ولیوں کی دہلیز کے بوسے پر شرک کے فترے تھے جو برکت اور تبرک کے لحاظ سے بے لگامی تھی جو میرے نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے چومنے والے پر ابو جہل ہونے کا فتویٰ تھا وہ کہاں گیا. ابن تیمیہ کو دیکھ کے بھی برکت اور پھر چوم کے بھی برکت اور پھر حد ہو گئی. مرد تو چلو مرد ہیں ان کے بقول جو کچھ یہ کر رہے تھے خود ان کے گھر میں ثم انصرفوا مرد پیچھے ہٹ گئے. ثم حضر جماعت من النساء عورتیں آ گئیں ففعلن مثل ذلك انہوں نے بھی ابن تیمیہ کو چوما. یہ کہاں کی شریعت ہے. ففعلن مثل ذلك یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک میرا چیلنج ہے. جواب دو ولیوں کے مریدوں پر طنز کرنے والوں اور اہل سنت پر شرک کے تیر برسانے والوں. یہ تمہاری اپنی کتاب تمہارے گھر کی کتاب تمہارے امام کے بارے میں تمہارے امام نے لکھا ہے. اس کو چومے
مرنے کے بعد تو برکت ملے اور مردین غیر محرم عورتیں بھی چومتی رہی، تو مفتی گونگے خاموش کیوں رہے؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ اور پھر صرف یہ نہیں، اید شاربا جماعت الماء الذی فضل من غسلہ، اسے غسل دینے کے بعد جو پانی بچا تھا وہ بھی گٹ گٹ کر کے پی گئے۔ یہ لکھا ہے شاربا جماعت الماء الذی فضل من غسلہ۔ ایک طرف وہ صحابہ کا عقیدہ، حدیث بطحہ، میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ذکر ہے بخاری شریف میں، اور پھر عروہ بن مسعود نے جو دیکھا حدیبیہ میں جا کے کفار مکہ کو بتایا، کادو یقتتلون من وضوئہ، وہ تو ان کے وضو کا پانی بھی نہیں نیچے گرنے دیتے، اسے بھی چومتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ ہم جس وقت یہ حوالہ پیش کریں کہتے ہیں وہ اس وقت سرکار کی خصوصیت تھی، صحابہ کی خصوصیت تھی، حالانکہ وہ صحابہ تو بعد میں خود اس پہ عمل پیرا رہے۔ صحابہ نے صحابہ سے تبرک حاصل کیا، تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، آپس میں ایک دوسرے سے، لیکن وہاں جو جان چھڑانے کے لیے بخاری کی حدیث سے جو تعویل کرتے ہیں، اب بتاؤ یہ کون تھا کہ جہاں اس کو غسل دینے سے جو پانی بچا اس سے بھی برکت حاصل کی گئی، اس کو بطور برکت انہوں نے پیا۔ بدعتی ہمیں کہتے ہیں، الزام ہمارے اوپر لاتے ہیں، اپنے گھر کبھی دیکھا ہی نہیں، ابن تیمیہ کے غسل کا پانی بھی نہیں چھوڑا، اور ابن تیمیہ کے غسل کے پانی کو انہوں نے پیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَاقْتَسَمَ جَمَاعَةٌ بَقِيَّةَ الصِّدْءِ الَّذِي غُسِلَ بِهِ، وہ بیری کے پتے جو پانی میں ڈال کے پانی کو گرم کیا گیا تھا ابن تیمیہ کو غسل دینے کے لیے، وہ پتے بھی برکت کے طور پر چبا لیے گئے۔ یہ سامنے موجود ہے۔ وَاقْتَسَمَ جَمَاعَةٌ بَقِيَّةَ الصِّدْرِ، باقاعدہ تقسیم ہوا، لنگر تبرک تقسیم ہوتا رہا، چونکہ اس پانی سے ابن تیمیہ کو غسل دیا گیا ہے، اس پانی میں جو پتے ہیں بیری کے وہ بھی برکت والے ہو گئے ہیں، ان پتوں کو باقاعدہ طور پر تقسیم کیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ ساری چیزیں کوئی کہہ سکتا ہے وہ بعد والے تھے، وہ تو مر گیا تھا، اب اس کا کیا قصور ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ بعد والے بھی تو بطور فخر ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے شیخ کا دیکھو شان کیا ہے اور مقام کیا ہے، اور کوئی عام لکھتا، یہ تو ابن کثیر نے لکھا نا جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اور اس نے یہ نہیں لکھا کہ کچھ جاہل لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، وہ تو فخر کے طور پر بتا رہا ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کی تلاشی لے گئی تو گلے سے ہماری نشانی برآمد ہو گئی۔ وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ وَدُّفِعَ فِي الْخَيْطِ الَّذِي كَانَ فِيهِ الزِّئْبَقُ الَّذِي كَانَ فِي عُنُقِهِ، جوؤں کی بیماری کی وجہ سے اس کے گلے میں ایک ڈوری ڈالی گئی تھی۔ ابن تیمیہ نے وہ تو اپنی زندگی میں ڈالی تھی۔ آج لکھتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کے گلوں کی تلاشی لی جائے تو ان کے گلوں میں شرک کی نشانیاں نظر آئیں گی، انہوں نے کئی تعویذ ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ آج وہ کمپنی کتابوں میں لکھتی ہے کہ ان کے گلے کے اندر تعویذ ہوتے ہیں، یہ مشرکین ہے اس زمانے کے۔ تو میں کہتا ہوں جب بعد از مرگ ابن تیمیہ کی تلاشی لی گئی تو نشانی تو ہمارے والی وہاں پائی گئی، ڈوری تھی جوؤں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ اور بیماری بھی کیسی ہے؟ جوؤں کی بیماری سے علاج کے لیے ایک ڈوری گلے میں لٹکائی گئی تھی۔ اب جس وقت وہ پائی گئی تو یہ نہیں کہ اسے فوراً توڑ کے چھپا دے کہ یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، امام ہمیں بتاتا کچھ رہا ہے، خود کچھ کیا ہوا ہے، اپنی گردن کے ساتھ کیا لٹکایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، وَدُّفِعَ فِي الْخَيْطِ الَّذِي كَانَ فِيهِ الزِّئْبَقُ الَّذِي كَانَ فِي عُنُقِهِ 150 درہما، اس کی بولی لگی اور 150 درہم میں اس کو بیچ دیا گیا۔ کہ برکت اور تبرک۔ ابن تیمیہ پس مرگ گلے کی جو ڈوری تھی 150 اس کا بھی ریٹ لگا، 150 کو درہم کی اس کو بیچا گیا۔ اور ساتھ اس کے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو سر پہ کپڑا تھا 500 درہم کا وہ فروخت ہوا۔ اس کپڑے میں کیا خوبی تھی؟ 500 درہم اور وہ ڈوری، اور یہ سارے آج جو ہم پہ الزامات لگاتے ہیں ان میں سے کسی بات کا جواب دے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ وَخُتِمَتْ لَهُ خَتَمَاتْ كَثِيرَةٌ
बिस्सालिहिया, सालिहिया में जहाँ दफन किया गया बहुत से खत्म पड़े गए। वतरद्दद अन्नास इला कब्री अय्यामन कसीरा लैलन व नहारा, दिन रात लोग कब्र पे जाते रहे। वह यबीतुन इंदहू, और रातें जाके वहां गुजारते थे। आज लोग जो जुमेरात को दाता साहब चले जाएं, ये कहते सारे दिन ही बराबर हैं, वहां जाने की जरूरत क्या, रातें जाके क्यों गुजारते हो। और यहाँ लिखा कि हमारे शायख की इतनी पॉपुलैरिटी थी, लोग दूर दूर से आते थे, रात कब्र के पास ही गुजारते थे, वहां रहते थे। तो पता चला खाने की दात और है और दिखाने के और है। लेकिन मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं, हमें किसी मकाम पर कोई उलझन नहीं, कोई नदामत नहीं, कोई पशेमानी नहीं। हमने घड़ा कुछ नहीं, हमने कुरान और सुन्नत से पढ़ा है। हमारे अकीदे की चादर छोटी नहीं, इधर से उधर से बदन निकल जाए, रब्बे काबा की कसम करोड़ों मील सिराते मुस्तकीम पे चलते जाओ, तुम्हारे अकीदे की चादर ऊपर छांव करती चली जाएगी। मोहतरम सामीन हजरात, अब इस बात को खत्म करते हुए कब्र और बुत के फर्क के लिहाज से और एक दावत के लिहाज से, ये मैं इब्ने कय्यम की किताब